کرتے کرتے اس نوجوان کا 40 سال گزر گیا. کتنا؟ 40 سال. ذرا بولے. سبحان اللہ. 40 سال گزر گیا. اب 40 سال غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے رہتے گزر گئے. نہ کہیں جاتا نہ کہیں آتا, بس وہی کھاتا پیتا وہی خدمت کرتا رہا لوگوں کی. 40 سال گزرے. ایک روز 2 ابدال آئے. دو ابدال آئے غوث پاک کی بارگاہ میں. اب یہ لوٹے والے بابا نے کیا کیا, انہوں نے سوچا 40 سال سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے ہم کہیں باہر نہیں گئے ہیں, اب کہیں جانا چاہیے ہمیں. اس لوٹے والے بابا نے بغیر بتائے کہ ہم کون ہیں ان ابدالوں سے کہا کہ ہمیں بھی آپ ساتھ لے لیں, بڑے نیک لوگ نظر آتے ہیں آپ, چہرے پر نورانیت ہے, ہمیں ساتھ لے لیں آپ. تو جو ابدال لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نیک دل ہوا کرتے ہیں, بڑے سچے تقوی شعار وفا شعار ہوا کرتے ہیں, ہر وقت اللہ اللہ کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ساتھ میں. ابھی وہ لوٹے والے بابا کچھ دور چلے تھے کہ چہرہ اتر گیا, چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے, وہ پریشان ہونے لگا. ان 2 ابدالوں نے کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس لوٹے والے بابا نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, کھانے کا انتظام کیا جائے. تو ابدال نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم ابدال ہیں ابدال, ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, باقی وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. اگر تمہیں جانا ہے تو ساتھ میں چلو, ورنہ بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو واپس چلے جاؤ. اس لوٹے والے بابا نے سوچا اتنا دور آیا ہوں, اب واپس لوٹ جاؤں تو آنے کا فائدہ کیا. کہا کہ چلو. جب 24 گھنٹے گزر گئے, اس لوٹے والے بابا نے کہا اب 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا ہے, اب کھانے کا انتظام کیا جائے. ان ابدال میں سے ایک ابدال نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نفل نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی. ابھی دعا کرنا تھا کہ 3 روٹی آئی, 3 کٹوری آئی سالن کی. کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تینوں نے مل جل کر کھایا. دوسرا دن گزرا, 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا. پھر اس لوٹے والے بابا نے کہا 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا ہے, اب کھانے کا انتظام کیا جائے. دوسرے ابدال نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نفل نماز پڑھی, رب کی بارگاہ میں دعا کی. پھر 3 روٹی اور 3 کٹوری آئی, تینوں نے مل جل کر کھایا. اب تیسرا دن آیا, پھر اسے بھوک لگی. انہوں نے کہا کہ پھر 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا ہے, کھانے کا انتظام کیا جائے. ابدال نے کہا کہ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ باری باری سے ہم کھانے کا انتظام کیا کرتے ہیں. پہلے دن ہم نے انتظام کیا, دوسرے دن انہوں نے انتظام کیا, اب آپ کی باری ہے, آپ کھانے کا انتظام کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, میں سیدھا سادہ انسان ہوں, جاہل ہوں, ان پڑھ ہوں, میں کچھ نہیں جانتا, میں اللہ والا نہیں ہوں, میں کیسے کھانے کا انتظام کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر بھوک برداشت کر سکتے ہو تو کرو, نہیں کر سکتے ہو تو پھر جاؤ واپس. جب حیثیت ہوگی کھانا انتظام کرنے کو تو انتظام کرنا, پھر کھانا. کہتے نا مرتا کیا نہ کرتا. مجبوراً مصلی بچھایا, 2 رکعت نفل نماز پڑھی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, دعا کی. ادھر دعا کرنا تھا, 6 روٹیاں آئی, 6 کٹوری آئی. کہے سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. کتنی کٹوری آئی؟ 6. اور اس سے پہلے کتنی کٹوری آئی تھی؟ 7. 3. ابدال نے کہا کہ تم کہہ رہے تھے تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, تم جاہل ہو, ہم دعا کرتے ہیں تو 3 کٹوری آئی, تمہارے دعا پر 6 کٹوری آئی, تم نے دعا کیا کیا؟ وہ لوٹے والے بابا کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے پروردگار مجھے کچھ آتا جاتا نہیں, میری لاج رکھ لے پروردگار عالم. اے پروردگار, یہ ابدال جن کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا انہی کا وسیلہ میں بھی مانگتا ہوں, تو میری دعا کو قبول فرما. وہ ابدال کہتے ہیں
کیا تمہیں معلوم ہے ہم کس کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان ابدال نے کہا سنو، عبد القادر کے دربار میں رہ کر، عبد القادر کی بارگاہ میں رہ کر جو شخص لوٹا لیتا ہے، لوٹے میں پانی بھر کے لوگوں کو وضو بنانے کے لیے پانی دیا کرتا ہے، ہم اسی لوٹے والے بابا کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں۔ تو اس لوٹے والے اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس لوٹے والے بابا کو وجد آیا، اپنے کپڑے کو پھاڑا، کہتا ہے واللہ میں نہ جانے میں کس خیال میں گم ہو گیا تھا، شیطان نے کیسا وسوسہ ڈالا تھا، میں تو سوچتا تھا 40 سال کا عرصہ گزر گیا، غوث پاک نے مجھے کچھ نہ دیا، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ وقت کے ابدال میرے نام سے میرا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو پروردگار میرے نام سے ان کے دعا کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مقام ہے۔ اب بتاؤ سنی دیالو مسلمانوں، جب غوث پاک کی چوکھٹ پر رہنے والا لوٹے والے بابا کا یہ مقام ہے کہ جن کا وسیلہ لے کر وقت کے ابدال دعا مانگا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر میرے غوث پاک کا کیا مقام ہوگا؟ جب میرے غوث پاک کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم۔